ناظرین، ہمارے آج کے مہمان سیکٹری ٹیپٹا رائے منظور ناصر ہیں، جنہیں امریکہ کے ایک ادارے نے پاکستان میں سب سے زیادہ دیانتدار سرکاری افسر ہونے کا خطاب دیا ہے۔ ان کے فرزند نے بھی او لیول کا امتحان پاس کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین طالب علم ہونے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ اچھا رائے منظور صاحب، یہ بتائیے گا کہ پروونشل سروس کے ذریعے اس فیلڈ میں کس طرح آنا ہوا، کیا سوچ کر آئے؟ اچھا، یہ میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے کسی بھی انسان کی جو بندہ جاب کرتا ہے اس کے لحاظ سے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب میں ایسے بندہ نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، تو میں نے کوئی 4 ایگزام اکٹھے دیے۔ اس میں ایک میں نے یہ دیا، اس کو پی سی ایس کہتے تھے، اب اس کا نام پی ایم ایس ہو گیا، پروونشل مینجمنٹ سروس۔ یہ مقابلے کے امتحان، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ تحصیلدار یا کسی اور کارڈر سے آئیں پروموٹ ہو گئے، تو ایک ہے ڈائریکٹ آپ پبلک سروس کمیشن کے امتحان دیں، تو میرا وہ تھا کہ مقابلے والے امتحان دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیا بینکنگ کا ایک ایگزام تھا، اور اس میں میری اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاب ہو گئی آفیسر لیول کی۔ ساتھ ہی میں نے دیا یہ سول ایویشن اتھارٹی، یہ جو ایئرپورٹس کے مالک ہیں، وہ گریڈ 18 کی جاب تھی، اس سے زیادہ سیلری تھی اسٹیٹ بینک میں بھی اور یہاں بھی۔ اور ایک میں نے دیا اس کے لیے پبلک سروس کمیشن کے اندر ہی جاب تھی، اور وہ ایک ہی ویکنسی تھی پورے پاکستان میں۔ اس میں نے اپلائی کیا، اور مجھے سارے دوستوں نے کہا کہ اس پہ تو دیر از نو چانس کہ ایک بندہ تو پوری پاکستان میں سفارشی بھی لگ جائے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ وہ میرٹ کی جیت ہوئی، اور 4 نوکریاں میری کو 10-15 دن کے فرق سے اوپر نیچے ہو گئی۔ پھر جو آپ جیسے سمجھدار لوگ تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ بتائیں اس میں سے میں کون سی جاب کروں؟ انہوں نے کہا جی پہلے بتائیں یہ 4 ہوئی کیسے، یہاں تو نوکری نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اچھا، حالانکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اور سول ایویشن میں سیلری اس سے کہیں زیادہ تھی، لیکن یہ مجھے سمجھ آ گئی تھی اس سے بہت پہلے کہ پیسہ آپ کی ضرورت ہے ہر انسان کی، لیکن وہ کوئی اڑنا بچھونا نہیں ہے، کوئی آکسیجن نہیں ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک اچھا گزارا دے دیتا ہے حق حلال کا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو جاب تھی ہم لوگ بھرتی ہوئے، اس وقت کہتے تھے ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، ہمارے پاس پاور تھی میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی، کچھ 4 تھانے میرے انڈر تھے۔ جو میری پہلی پوسٹنگ تھی جام پور میں، ڈسٹرکٹ راجن پور میں، اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، یعنی بہت آپ کے پاس مارجن ہے اس کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا۔ اور یہ واحد وجہ تھی کہ میں نے بائی چوائس یہ نوکری کی۔ آپ نے بائی چوائس کی، مقصد کیا تھا اس کے اندر؟ مقصد میں نے عرض کیا ہے کہ مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے، پاکستان کی خدمت اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور الٹیمیٹلی دیکھیں، جو ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں یا پاکستان کی کرتے ہیں، الٹیمیٹلی تو میں اپنی خدمت کر رہا ہوں، اپنی اس لحاظ سے کہ میں نے اگلے جان اللہ تعالیٰ کو جواب دہ نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہم دیکھیں نا پبلک ڈیلنگ ہے، بیچارے لٹے پٹے لوگ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں کچہری میں یا ایگزیکٹو میں بھی، اگر آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہی میرا کانسیپٹ۔ اچھا، آپ پی سی ایس کے تھرو آئے اور اس وقت پروونشل مینجمنٹ سروسز ہے، اس کے بہت زیادہ جو ہے نا ایک قسم کی ریزرویشنز بھی ہیں، جو سی ایس ایس کلاس ہے، سی ایس پی کلاس جس کو ہم ماضی میں کہتے تھے۔ پھر آپ یہ جو بھی آپ نے مقصد کیا کہ لوگوں کو انصاف دلانا ہے، لیکن ان لوگوں کو انصاف دلواتے ہوئے خود آپ انصاف کے متلاشی ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر ایف آئی آر بھی کٹی اور شاید آپ پابند سلاسل بھی ہوئے، آپ اس پوری موو کو لے کے چل پڑے۔ تو اس وقت کیا آپ کے اس وقت احساسات اور جذبات تھے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا گڈ گورننس، گڈ گورننس کا صرف ایک فارمولہ ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا 70 پیج کے صفحے، 70 صفحے لکھے ہوئے ہیں اور کتابیں بھری ہوئی، نہ ان کو کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، اور لکھنے والوں نے بھی کٹ پیسٹ مارا ہوتا ہے۔ گڈ گورننس کیا ہے؟ اچھی طرز حکمرانی جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھی حکومت کیا ہے؟ اچھی حکومت یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے سرکاری ملازم ہیں، وہ نائب قاصد سے لے کر 22 گریڈ تک سارے ہی ملازم ہیں، ہر بندے کا ایک رول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر والا افسر کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کلرک کم ہے یا اسسٹنٹ کم ہے یا نائب قاصد کم ہے یا ڈرائیور کم ہے، یہ سارے پرزے مل کے ایک مشین بنتی ہے جسے کہتے ہیں حکومت۔ اچھا، میں پریزیڈنٹ بنا اس ایسوسیشن کا 2010 میں، ہمارے پنجاب لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی کمیونٹی کہ انہوں نے مجھے 3 سال 3 دفعہ بلا مقابلہ صدر بنایا۔ لیکن یہاں پہ کونسلر نہیں بن سکتا بلا مقابلہ، آپ کا جو سب سے بڑا کزن ہوگا وہ آپ کے مقابلے میں آ جائے گا کہ جناب دیکھتے ہیں ایسے صاحب کیسے بنتے ہیں۔ اچھا خیر میں بن گیا۔ اس کے بعد جو طریقہ واردات ہے ہمارا، وہ ہمارا بھی اور اگلی پارٹی کوئی بھی یونین ہوگی، ریلوے کی لگا لیں، وپڈا کی لگا لیں، کسی اور محکمے کی لگا لیں، ہماری لگا لیں۔ اگلے دن گیا، جو متعلقہ لوگ ہیں، چیف سیکریٹری صاحب ہیں، باقی ان کو سلام کیا، انہوں نے جو آپ کا گریڈ ہے، آپ ڈی سی گریڈ کے ہیں، کمشنر کے، انہوں نے آپ کو لگا لیا۔ اس کے بعد سال سارے بھول بھال گئے جو طریقہ کار ہے۔ وہ میرے ساتھ بھی یہی آفرز ہوئی، مجھے ڈی سی او مظفر گڑھ کی آفر کی گئی، پھر ڈی سی او گجرات کی گئی، پھر مجھے ڈی سی او لاہور کی گئی۔
اس کے بعد پھر مجھے آفر کی گئی کہ آپ کو ہم ڈی ایم جی کے اندر انڈکٹ کر لیتے ہیں, آپ کو ڈی ایم جی کا حصہ ہی بنا لیتے ہیں, آپ ہماری جان چھوڑیں. اچھا, اس کے بعد کوٹا پتہ نہیں کیا کیا جو سیٹ میں مانگوں. میں نے کہا دیکھیں یہ غداری میں نے نہیں کرنی. حالانکہ میں ڈی سی گریڈ میں تھا, میرا نام گجرانوالہ کے ڈی سی کے لیے فرسٹ نمبر پہ ریکمینڈ ہو کے گیا تھا. اگر میں یونین میں نہ آتا ایسوسیشن میں تو میں ڈی سی گجرانوالہ لگ جاتا. پھر میرا بیچمنٹ لگا, وہ دوسرے نمبر پہ تھا, اور یہ بات مجھے اسی نے بتائی جی آپ پہلے نمبر پہ تھے, میں دوسرے پہ تھا. اچھا, لب لباب یہ ہے کہ وہ پھر میں نے اپنے رائٹس کے لیے پوری جدوجہد کی, پوری جدوجہد. یہ تو میں نے کہا ان پڑھ ملک ہے نا, اگر یہ پڑھا لکھا ملک آپ یقین کرے ہوتا تو اس پہ 10 PhD تھیسز ہوتے, کیونکہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا, اور اس پہ ایک ہی انگریز حکمرانی کرتے تھے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں یہ سروس بنی جس کو ہم ڈی ایم جی کہتے ہیں, اس وقت ICS کہتے تھے. ہماری سروس جو 1887 میں بنے سر سید احمد خان اور جو باقی لوکل لوگ تھے سکھ ہندو وغیرہ ان کے مطالبے بنی, اور وہ اس کمیشن کے ممبر تھے. اچھا, اب دیکھیں نا یہ 125-150 سال کی, 250 سال کی ہسٹری ہے, اور یہ جو پہلی دفعہ یہ کیس ریز کیا یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نے فار دی فرسٹ ٹائم ریز کیا کہ نہیں یہ اصل حقوق ہے. اچھا, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ڈی ایم جی والوں کو نوکری سے نکال دیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو ملے, اور جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں ملے, تاکہ جس کام کے لیے بجائے کہ میں اور آپ لڑتے رہیں, ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہے کہ لوگوں کو ہم سرو کریں. اگر ہم نے لڑتے رہنا ہے تو سرو تو ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں نا, میں اور آپ ابھی لڑ پڑے تو یہ پرانا ریکارڈ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, وہ 2 گروپوں کی لڑائی کا مطلب ہے بیسیکلی نقصان جو ہے نا وہ ملک کا ہے اور عوام کا ہے. تو اس میں پھر ہمارے کچھ 73 لوگوں پہ FIR بھی درج ہوئی, تھانے بھی گئے اور وغیرہ وغیرہ, لیکن اس اسٹرگل کے بہرحال بہت فوائد بھی ہوئے. ہمارے لوگ 15 سال کے بعد AC لگتے تھے, پہلے میجسٹریٹ یا EAC یا فلانا, ان کو میں نے ڈائریکٹ AC لگوایا. یعنی ابھی اگر DMG کا اور PMS کا 2 لوگ ہوں اور ایک ہی دن رزلٹ آئے اس طرح پیرل سیم ڈے, ہمارا بندہ ان سے 1.5 سال پہلے AC لگ جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے DMG میں جانا ہی نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا CSS سے کوئی جھگڑا ہے, CSS سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. CSS میں دیکھیں 12 گروپس ہیں, 11 کے ساتھ ہماری کوئی جھگڑا نہیں. وہ اپنا نوکری کرتے ہیں, ہم اپنی. لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کسٹم میں بھیجیں, کسٹم والے نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے پنجاب میں لگنا ہے. جھگڑا ہمارا جو ہے نا وہ ہے صرف DMG کے ساتھ, کیونکہ ہم نے ایک ہی سیٹوں پہ لگنا ہے, یا اس نے DC لگنا ہے یا میں نے لگنا ہے, یا میں نے کمشنر لگنا ہے یا اس نے لگنا ہے. تو اس لیے مسئلہ ہے. تو آج کیا سمجھے کہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں, آپ نے اپنی جدوجہد جو کرنی تھی وہ کر لی اور اب کچھ مسئلے نہیں ہیں؟ تمام مسائل تو حل ہوتے ہیں جب بندے کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتی ہے نا, تو کسی بھی سروس کے, کسی بھی شخص کے مسائل پورے تو حل اس دن ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو مین ہمارے مطالبے تھے نا, ان دنوں میری سرتاج عزیز صاحب سے بہت ملاقاتیں نہیں, لیکن وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے بالکل مجھ سے خفیہ ملنا ہے. اب تو ظاہر اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور وہ کہتے تھے گاڑی بھی چینج کر کے, تو خیر ہماری ملاقاتیں ہوتی نہیں. انہوں نے مجھے کہا جی 6 مہینے بعد آپ دیکھیں گے نا تو کافی ساری چیزیں آپ کی ٹک مار ہو چکی ہوں گی. وہ ہمارے 12 مطالبے تھے اور اس میں کوئی 10, 10.5, 11 پورے ہو گئے. تو باقی کوئی بھی سروس ہے نا اس کے چھوٹے موٹے ایشوز جو ہے نا وہ جو نہیں ہوئے وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک جو ہے نا مکمل جسے ہم کہتے ہیں نا پیرٹی, جو میں کہتا ہوں کہ آئین پاکستان کے تحت آتی ہے وہ نہیں آتی. پھر یہ ہوتا ہے کوئی ایک آدھ اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, یعنی دیکھیں نا آج ہم نے زمین تقسیم کر لی, اگلے آپ نے بنا تھوڑا سا اور آگے کر لیا, پھر ایک چھوٹا سا جھگڑا اسٹارٹ ہو گیا. وہ رہتی ہے, وہ کسی صحیح فورم پہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر, سب کے پرائم منسٹر لیول پہ ہو سکتی ہے کیونکہ فیڈریشن انوالو ہے اس میں. اچھا, آج بھی سیکٹریز بہت زیادہ تر میں دیکھوں تو وہ یہی ہیں جو آپ کے اسلام آباد سے بھیجے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کرتے ہیں سارا سسٹم. حالانکہ پروونشل کے اندر جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر خاصے لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کو وہ جگہ نہیں ملتی. آج بھی اسلام آباد سے جو آ کے ہر جگہ پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی گورنرز ہیں ان کے جو سیکریٹریز ہیں وہ DMG ہیں, جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ DMG ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ DMG ہیں, چیف سیکریٹری سارے DMG ہیں. اب دیکھیں اگر یہ سارے لوگ اوپر یہ بیٹھے ہیں تو میرا نام تو تب ریکمینڈ ہوگا نا جب میرے میں سے کوئی کرے گا. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ یہ DMG ہے PMS ہے, ہاں جی DMG ہے اس کو یہاں لگا دیں, اچھا PMS ہے اس کو تھوڑا نیچے کر کے لگا دیں, جو کہ بالکل غلط ہے. اور اس سے اندازہ کر لیں نا کہ رزلٹ پر کیا آ رہا ہے. رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ سے جونیئر آدمی آپ کے اوپر آ کے لگ جائے گا تو آپ کو ایک ہارٹ برننگ ہوگی کہ یار میں اس سے کمپیٹنٹ بھی زیادہ ہوں, ایماندار بھی زیادہ ہوں, کام بھی مجھے زیادہ آتا ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی کلاسز وہ شودر برہمن والا جو ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں. اصولاً یہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا ایک لگایا ہے ڈپٹی کمشنر اور ایک ضلع کا, بھائی کیا اس گریڈ کے سارے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا ہے, کوئی ٹیسٹ لیا ہے, کوئی ان کی ساری پرفارمنس فائلیں دیکھیں. آپ نے ایک پورا ضلع اس بندے کے حوالے کرنا ہے.
آج بھی ضلع کا باپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر ہی ہے, یا آپ نے سیکرٹری لگانا ہے. اس گریڈ میں جتنے لوگ ہیں کیا آپ نے سب پہ پوری ورکنگ کی ہے؟ تو یہ بدقسمتی سے دیکھیں ابھی تک سسٹم بن ہی نہیں پایا. ایون یہ نہیں کہ ڈی ایم جی کے اندر کوئی جنت الفردوس ہے, وہاں بھی بے شمار گروپنگ ہے, یہ آرمی سے آئے ہیں جی, یہ نیوی سے آئے ہیں جی, ہم ڈائریکٹ آئے ہیں جی, ہم فلانا. اچھا اب تو دیکھیے نا گروپ بن گئے آگے, ڈی ایم جی نون, ڈی ایم جی کاف, ڈی ایم جی پی پی پی, جو سندھ میں گیا وہ اور ٹیگنگ ہو گئی. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے آج چیما گروپ ایک زمانے میں بڑا مشہور ہوتا تھا, یہ فلاں کا گروپ ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کو سسٹم اوور آل لانے میں ناکام ہوئے ہیں اب تک. اچھا مجھے ایک بات ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب کسی ڈی ایم جی گروپ سے, ایون آپ کے پی سی ایس یا پی ایم جی گروپ سے بات کی جائے تو لوگ آپ کو ملیں گے جناب ایسے ان سے زیادہ قابل کوئی آدمی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر, ایون جاپان آپ دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, تمام ان اداروں نے ترقی کی ہے جہاں کوئی بیوروکریسی ہے ہی نہیں. ایون پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سطح پہ جو چل رہے ہیں ادارے, وہ کامیاب وہ ادارے ہیں جہاں پہ کوئی ڈی ایم جی نہیں ہے, وہاں پروفیشنل ہیں, ٹیکنوکریٹس لوگ ہیں. پاکستان کا کوئی سرکاری ادارہ ترقی پہ نہیں ہے, پاکستان کا کوئی سرکاری ادارہ پروگریس نہیں کر رہا. یہاں ڈی ایم جی بھی ہے, یہاں پی ایم جی بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن یہ بڑی پرانی بحث ہے کہ یہ ٹیکنیکل لوگوں کو لگایا جائے یا جرنلسٹ کو لگایا جائے. نہیں, میں جرنلسٹ بھی نہیں کہتا, میں ٹیکنیکل بھی, میں کہتا ہوں جی کہ یہ کیوں پرفارم نہیں کر پا رہے. میں ایسا ہی کرتا ہوں نا, ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, ہم نے سادہ بھی ایم اے کیا ہوا ہے, لیکن اب ہیلتھ میں اگر میں لگتا ہوں تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے نا کہ یہ کیا ہے. اگر ڈاکٹر وہاں لگا دیا جائے تو وہ اچھا کر سکتا ہے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ہے. کوئی جو پیغمبر ہے, پیغمبر کیا لے کے آتا ہے؟ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز لے کے آتا ہے, اور وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہے, اور وہ سوشل سائنسز ہیں کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے, بیٹھنے کیسے ہے, ہمسایہ سے کیسے سلوک کرنا ہے, والدین سے کیسے کرنا ہے, ناپ تول میں. وہ آپ کی کوئی فزکس کیمسٹری کے فارمولے نہیں بتاتے. ان سے بڑی پوسٹ تو کوئی نہیں نا دنیا میں. پھر آپ کے ملک میں سب سے بڑی سیٹ کیا ہے؟ پرائم منسٹر. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, چیف منسٹر ہیں. تو کیا مطلب یہ کوئی سائنسدان لے کے آئے؟ بالکل نہیں. دیکھیے ٹیکنیکل لوگ ہمیشہ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے اب اس ٹیپٹا میں ایک کنسیو چیز کی کہ ہماری زمین خالی پڑی ہوئی ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ہم فائدہ حاصل کریں اور ہم اپنے ریسورسز خود پیدا کریں. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ میرے آنے سے پہلے سارا کام ہوا ہے, لہٰذا اس کا کریڈٹ سارا ہی چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. انہوں نے یہاں پہ 2 ٹاور پرپوز کیے ہیں کہ 20 منزلہ 2 بلڈنگز ہم بنائیں گے, بہت ہی عالی شان قسم کی, اور اس میں بڑا ریونیو جنریٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ جو آئیڈیا کنسیو کرنا ہے نا کہ یہ ہوگا, یہ کنسیو کرے گا جو ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ انجینئر نہیں, انجینئر کو ہم بتائیں گے اس طرح کی بلڈنگ چاہیے, وہ بنا دے گا, وہ ہم نے نہیں بنانی. اب دیکھیں نا یہ جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں, کیا یہ سارے کیمرہ چلانا جانتے ہیں, یا اس کی ایڈیٹنگ کرنا جانتے ہیں, یا یہ این ایل ای بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ظاہر ہے انہوں نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا کہ ہم نے میڈیا میں. اگر اچھی ایڈمنسٹریشن ہے تو پھر اداروں کو ترقی کرنی چاہیے تھی نا. جہاں صورتحال یہ کہ اس ملک کے اندر پچھلے ٹینیور کے اندر 56 آپ کو پتہ کمپنیز بنائی گئیں, اور سب پیچھے یہی تھا کہ یار جو ریڈ ٹیپزم ہے یا آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہائل اتنی زیادہ کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. تو پھر ایک کمپنیاں بنائی گئی, پھر اس پہ بڑی بحث ہوئی, آج کی گورنمنٹ نے پھر اسی کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ جو چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکلتی ہے, شاید وہاں کام اچھا ہو جاتا ہے, یہاں کام پھنسا رہتا ہے. دیکھیے آپ جتنے خوش شکل آدمی ہیں نا, انگریز کوئی آپ سے خوبصورت نہیں ہوگا. تو پھر ہم کیوں تھرڈ ورلڈ ہیں؟ ہم اس لیے تھرڈ ورلڈ ہیں کہ ہمارا سسٹم تھرڈ ورلڈ ہے, ہمارا نظام کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں. باقی تو چھوڑ دینا, اچھا برا تو ہوتا ہے نا. لیکن آپ کے سامنے میں ایک چائے کا کپ رکھوں, آپ کہیں گے دس از گڈ اور دس از بیڈ, تو یہ ہوتی ہے گڈ گورننس اینڈ دی بیڈ گورننس. بھائی یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں, کیا نظام ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن جیسے ووٹ ہوتے ہیں پھر وہ لمبی بحث ہے کہ ووٹوں میں ہم کس. لیکن اس میں یہ کہتے ہیں, ایک سوال ہے میرا, میں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ پوٹیٹو کراسڈ یعنی آپ کے طرف رکھوں یہ سوال, وہ یہ کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ خود بیوروکریسی ہے. نہیں صرف بیوروکریسی نہیں ہے, لیکن آپ ایسے کریں کسی کیلے جو بیچتا ہے نا یہ فروٹ, اس کی ریڑھی پہ جائیں, اسے کہیں یار 1 درجن کیلے ڈال دیں اور تھوڑا سا منہ آپ ادھر کر لیں صرف فون سننے کے لیے, وہ یا 11 ڈال دے گا یا 1 انشاءاللہ خراب ڈال دے گا. آپ کسی کے پاس جائیں یا 2 کلو تول دیں, آپ تھوڑا سا محسوس کرائیں کہ میں نہیں دیکھ رہا, وہ کم تول دے گا. ٹھیک ہے نا. دودھی جو دودھ میں صبح پانی ڈالتا ہے, کوئی دودھی بیوروکریٹ تو نہیں ہے. مطلب میں اپنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے پاس کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا. اچھا آپ رکشے والے کو یہ بتائیں کہ آپ نئے ہیں اس شہر میں, وہ انشاءاللہ یہ صدیق ٹریڈ سینٹر ساتھ ہے, وہ آپ کو 6 میل کا چکر کرا کے آپ سے 1200 کرایہ مانگے گا. لیکن پوری قوم کے اندر یہ ستیہ ناش ہو گیا. ہول آف دی نیشن
مجھے کوئی ایک بتا دیں جو دودھ کا دھلا ہوا ہو. اچھا بیوروکریسی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں سب زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہوں نا, بجائے میں ساتھ والے. آپ تو ہو گئے ایکسیپشنل کیس. نہیں, وہ ایکسیپشن بڑی بات ہے نا کہ اس گند میں رہ کے اگر ایک بندہ صاف ستھرا رہتا ہے اور وہ ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لیتا, ایک کپ چائے نہیں پیتا, اس طرح میڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے کئی اسکول ٹیچر بہت اچھے ہیں, ہمارے کئی چوکیدار بہت اچھے ہیں. یہ نہیں کہ ساری قوم بے ایمان ہے, لیکن اوور آل اگر آپ میجارٹی دیکھیں گے تو وہ ستیہ ناش اکٹھا ہوا ہے کیونکہ وی آر ان دی سیم بوٹ. لیکن ابھی گرمی ہے, اب آج 1 جون ہے, جون سٹارٹ ہو گیا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 100 فٹ کے فاصلے پہ یا کلمہ چوک پہ کوئی برف گر رہی ہوگی؟ وہاں بھی گرمی ہوگی. جس طرح کا حالات معاشرے میں ہوتے ہیں تقریباً وہی ٹرکل ڈاؤن چیز آگے کرتی ہے. آپ کی دیکھیں نا, کتابیں غلط ہیں, ٹیچرز کی دیکھ لیں, یونیورسٹیز کی حالتیں دیکھ لیں, ہماری دیکھ لیں, وہ ایک ہی طرح کی ہے. یا تو بتائیں نا پاکستان بنا, مجھے 10 سیکنڈ لے کے, یا تو مجھے بتائیں کہ یہ بیوروکریسی ساری وہ کر رہی ہے تو باقی ملک بہت آدھا چل رہا ہے جہاں پہ بیوروکریسی نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا نا کہ بغیر بیوروکریسی کے کوئی کمپنی, ہر کمپنی کے ایک سی او ہوتا ہے, اس کا نام سیکریٹری نہیں ہوتا, سی او ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہر کمپنی میں دیکھیں نا ایک بیوروکریسی ہے اوپر. کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی آپ مجھے بتا دیں جو بغیر بیوروکریسی کی چلتی. ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ 18ویں اسکیل کا جو ڈی سی میں 18واں اسکیل ہوتا ہے, اس کے ساتھ 2-4 گاڑیاں سرکاری ہوتی ہیں, پھر اس کو بہت سارے پروٹوکولز ہوتے ہیں, وہ ایک لمبا اسٹاف ہوتا ہے, لیکن 20ویں اسکیل کا یا 19ویں اسکیل کا کوئی اسکول کا پرنسپل یا کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کو وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہوتی. تو بیوروکریسی جو ہے, یہ جو فیسلٹیز والی بیوروکریسی ہے, یہ ملک کو آگے نہیں جانے دے رہی. دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو بالکل غیر ضروری ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں نے خود ایک نے پوری نسل تیار کرنی ہے, وہ بیچارہ نہیں, اس کو میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. اچھا وہ دیکھیے, ہمارے دونوں انہیں استادوں سے ہم نے پڑھا نا, ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے. یہ ہو سکتا ہے میرا ڈی سی بھی وہی بناتے ہیں, دیکھا بھائی کزن بھی استاد ہو اور ڈی سی میرے ساتھ کیا ہے, یہ جونیئر ہے. اچھا پوائنٹ دیکھیں نا, پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ اس گفتگو کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہے جو ان کی ضرورت کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں رہا ہوں ڈی سی گجرانوالہ, وہاں پہ جو ڈی سی ہاؤس ہے وہ 55 کنال میں ہے اور ڈھیر ساری گاڑیاں ہیں. تو 55 کنال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, 7, 8, 10 کنال میں بھی ہو تو کام چل جاتا ہے, لیکن 5 مرلے میں نہیں چل سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈی سی کے کیمپ آفس ہوتا ہے جہاں رات 12 بجے تک میٹنگ چلتی ہیں. اس میٹنگ میں 50 لوگ آتے ہیں, تو وہ سڑک تو بند نہیں کرے گا نا, اندر کوئی گاڑیوں کی جگہ ہوگی, کوئی میٹنگ روم ہوگا, کوئی مسجد ہوگی. اچھا ہمارے پاس سائفر کا سسٹم ہوتا ہے گھر میں, مطلب اس کی نیچر آف جاب ہے. اب دیکھیں کیسا جو ہوتا ہے, ڈی سی تو بڑا افسر ہے نا, سب انسپیکٹر ہے. آپ اسے کہتے ہیں ڈاکو کو پکڑنا ہے, پیچھے بھاگو. یا یہ جو سپاہی ہیں ہمارے ڈالفن میں, اسے آپ کہیں گے اتنی مہنگی ہیوی بائکس لے دی ہیں, بھائی انہوں نے ڈاکو اس پہ تو سائیکل پہ تو نہیں پکڑ سکتے نا. ایک ہے جو نیچر آف جاب کے لیے آپ کو چاہیے. پرنسپل صاحب کا کیا کام ہے کہ صبح وہاں پہ جانا, انہوں کو ڈاکو تو پکڑنے نہیں نا, پورا ضلع گھومنا ہے, ایک جگہ جانا ہے, وہاں پہ سارا دن پڑھانا ہے, شام کو گھر آ جانا. دیٹس اٹ. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے سرکاری ملازموں کو مارے پٹ رہے ہیں. اچھی خاصی تنخواہیں ہیں سب کی, اچھے خاصے گریڈ ہیں, اور یہ ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے, میں تو بڑے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تنخواہیں اور یہ سارا ملا کے پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ہے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو ڈی سی یا میں کہتا ہوں پرنسپل بھی, چلیں ایک پرنسپل صاحب کو لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوالیفائڈ آدمی ہوں اور مجھے یہاں پہ 2 لاکھ ملتا ہے اور ادھر تو مجھے کو پتہ نہیں 2 کروڑ مل جائے گا, تو چھوڑ کے چلے جائیں, وہ نہیں جائے گا. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اس کو برا بھی کہتے رہیں گے لیکن چمٹے بھی رہیں گے. چمٹے رہنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آج استعفیٰ دے کے اس نوکری سے بڑی ذمہ ہو سکتا ہوں نا, میں کوئی اور دھندا کر لوں. نہ کوئی اتنی تنخواہیں کم ہیں, نہ کوئی اتنی سہولتیں کم ہیں. اور یہ پچھلے 30 سالوں میں الحمدللہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ظاہر ساری ماما چاچا سے بات چلتی رہی تعلقات سے, کہ جو 17 گریڈ کی سیٹ تھی اس کو اپ گریڈ کرتے 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 وہ 20 گریڈ میں. آپ اندازہ کر لیں کہ ایک لائبریری چلانے کے لیے آپ کو کس گریڈ کا آدمی چاہیے. 17 گریڈ کیسی ہوتا ہے, 15-20 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کو وہ لک آفٹر کرتا ہے, وہ ساری بھاگ دوڑ کر کے پوری تحصیل سنبھالتا ہے. ہماری ایک لائبریری میں 20 گریڈ کے لائبریرین ہیں, وہ چیف لائبریرین ہے, لگتا ہے چیف سیکرٹری. وہ سیٹیں اپ گریڈ کرتے 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 کرتے, اس لیے سرکاری ملازم خوشحال ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا اسی میں اسی تناظر میں اسی پیرائے میں بات کروں گا. سارا کچھ نظام موجود تھا, پھر 56 کمپنیاں بنانے کا جو سٹیپ تھا وہ ٹھیک تھا, غلط تھا, اور اگر بنائی گئی تو پھر اس کے ڈیفینیٹلی پیچھے تو خیال یہی تھا کہ یار بیوروکریسی کام نہیں کرتی, یا یہ جو سسٹم موجودہ کام نہیں کرتا, اور 56 کمپنیاں بنا دی جائیں. اچھا آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ نے ان کا دماغ پڑھ لیا, آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ خیال تھا؟ ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ وہاں پر جو کام سرکاری جو ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ یہ کہ وہاں جلدی کام ہو جاتا ہے. جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ سے, یہ تو وہ ہے نا جو کسی نے آپ کو بات بتائی ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کی گئی, انہوں نے بنایا, انہوں نے کہا. ایگزیکٹلی. اب آپ صحیح جگہ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اس میں یہ کہا تھا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے یہی بات تھی. بات سمجھ گئے نا.
دیکھیے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی جو میں نے اور آپ نے میٹرک لیول پہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. یہ لمبی حدیث ہے. کچھ لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینے کہ ہمارے نبی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اور کچھ نے کی شادی کے لیے اور کچھ نے کی تجارت کے لیے. یہ تینوں باتیں حدیث میں درج ہیں. میں اور آپ ایک صف پہ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر. آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جناب میں فرض پڑھوں گا جماعت کے ساتھ اور مجھے زیادہ ثواب ہوگا. میں بالکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اسی صف کے اوپر. ایک ہی عمل ہے نا، ایک ہی مسجد، ایک ہی صف ہم کٹ. میں بیٹھا ہوں کہ احسن صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو میں ان کے جوتے اٹھا کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات. ہم ایک ہی صف پہ ہیں، ایک ہی مسجد میں ہیں. آپ کی نیت نماز پڑھنے کی ہے، میری چوری کرنے کی ہے. دیکھیے یہ سارے کام جس طرح سے نظر آتے ہیں نا اس طرح سے اگر ہوتے تو پھر ملک ترقی نہ کر جاتا. سوچنے کی بات یہ ہے. اچھا ہم صبح ایک بندے کی ٹرانسفر ہوتی ہے 73 سال سے، یہ نہیں میں آج کی بات کروں، کسی صوبے میں کہ ان دا پبلک انٹرسٹ مسٹر اے کو لاہور سے لئیے بھیجا جاتا ہے. شام کو سفارش ہوتی ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ دا پبلک انٹرسٹ اب لئیے سے لاہور آ رہا ہے. یہ کون سا پبلک انٹرسٹ ہے جو 12 گھنٹوں میں بدل گیا؟ دیئرفور میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا نظام چینج کرنا پڑے گا پوری باریکی کے ساتھ کہ کس بندے کی کتنی ضرورت ہے، کس کی کتنی پروموشن ہونی چاہیے. یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم ایک ایک محکمے کو اگر چھیڑتے جائیں نا تو رونا آئے گا کہ یار یہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب 4 بندے چاہیے. آپ نے بھی بات کی کہ پورا نظام یعنی بیوروکریسی کا پورا نظام بدلنا ہے، حکومت کا. چلے حکومت کا پورا نظام. اچھا پچھلے دنوں گورنمنٹ ریفارمز کی بات کر رہی تھی، بیوروکریٹک ریفارمز جو ہیں ساری بیوروکریسی کے اندر جو ریفارمز ہیں، تو آپ کے خیال میں جو اب تک سٹیپ لیے گئے وہ درست سمت میں تھے؟ کون سا سٹیپ لیے گئے؟ جو بھی پچھلے دن ہوا تھا جی ہم کوئی ریفارمز لا رہے ہیں اور کچھ اس کے نہیں، آپ جرنلسٹ ہیں مجھے آپ آگاہ کریں نا کہ یہ سٹیپ لیے گئے. پچھلے دن کچھ سٹیپس کے اوپر آیا تھا کہ ہم یہ ابھی اس کو آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا تھا مثلاً کوئی، لیکن اس کی کنسیڈریشن کی جا رہی کوئی تھی ایک اس کے حوالے سے کہ ان کی جو اس وقت پروموشن، ان کی جو ڈیپوٹیشن یا جہاں پہ لگایا جاتا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں گورنمنٹ نے کی تھی جو کچھ میڈیا میں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں یہ آلریڈی سارا کچھ بنا ہوا ہے، کچھ نیا نہیں ہوا. نیا صرف یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ڈاکٹر عشرت حسین کو کہ آپ یہ کریں. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ہمیں یہاں پڑھانے کے لیے آئے، نیپا میں ہم کورس کر رہے تھے 1.5 سال پہلے. تو ہماری ذرا سینئر ہے، ریٹائرڈ ہے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ذرا آپ کھل کے بات کریں نا کہ یہ ہے کیا. پھر ان کو ہم نے بتایا جی کہ پنجاب میں یہ مسائل ہیں. ہمارے ساتھ باقی صوبوں کے تھے، گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور بھی. ان کا دیکھیں جی صوبوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، صوبے جانے اور آپ جانے، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو کنونس کریں. ہم نے کہا جی اب ہم کتنے لوگ ہیں جو جا کے ان سے مل سکتے ہیں روزانہ اور کنونس کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر ہماری بات غلط ہے تو آپ رد کر دیں، اگر صحیح ہے تو آپ اس کو نافذ کرائیں. اور صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے ساتھ انصاف کریں تاکہ عوام کو فائدہ ہو سکے، عوام کو اس کا ریلیف. بیسیکلی اس کے کور لائن عوام ہے. انہوں نے کہا جی میرا مینڈیٹ صرف فیڈرل تک ہے، صوبوں میں اس کا یہ حل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ سے ملے، انہوں نے آپ قائل کریں. یہ ہے ریفارمز. ٹھیک ہو گیا. اچھا بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ راولپنڈی سے. اور راولپنڈی کے بعد جب آپ ایجوکیشن جو تھی وہ ابتدائی کہاں سے لی آپ نے؟ میں نے ادھر سے لی. وہیں سے لی. اور ملک سے باہر بھی گئے؟ ملک سے باہر بھی گئے. کہاں کا سفر کیا؟ سفر میں نے سعودی عرب میں گیا ہوں 2 دفعہ حج کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ موقع دیا اور میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں کہ حج اکبر تھا دونوں دفعہ. اور میں زیادہ خوش قسمت اس سینس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ والدہ صاحبہ تھی اور ایک دفعہ میرے ساتھ والد صاحب. ان کی میں نے پھر خدمت بھی وہاں پہ کی، حج بھی ہم نے اکٹھے کیا. اس کے بعد میں یو کے گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، فرانس، ناروے، ڈینمارک وغیرہ وغیرہ. اچھا پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس وقت کسی شخص کے اوپر آنیسٹی کا ایک لیبل لگانا کہ آنیسٹ ہے، کسی کو کنفرم ہو کے کہنا میرا نہیں خیال بہت مشکل ہے. آپ پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ اور نیچے تک. لیکن آپ کو دنیا کے ایک ادارے نے آنیسٹی کا ایک ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈ آپ کو کیسے مل گیا؟ یہ ایوارڈ ایسے ملا کہ امریکہ کی ایک آرگنائزیشن ایک انگریز ہیں، انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، وہ یو کے میں بھی ان کا آفس ہے لیکن امریکن ہے، اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی لیب. انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے دیکھا کہ کون کون سے ملک ہیں جہاں پر بہت زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے، کوئی کام پیسے دیے بغیر ہوتا ہی نہیں سرکاری دفتروں میں. ان میں پاکستان کا نام بھی آ گیا. نیپال، لائبیریا، افغانستان، اس طرح کر کے ہم بھی اس لسٹ میں تھے. دی اسٹارٹڈ فرام نیپال. پہلے انہوں نے نیپال میں کیا، پھر لائبیریا میں کیا، پھر اور ملکوں میں کیا. دین دے کیم ٹو پاکستان. ان کا کوئی 9 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے کہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، کوئی نامینیٹ کر سکتا ہے، خود بھی جا سکتے ہیں، پھر وہ سارٹنگ کرتے ہیں، پھر انٹرویوز کرتے ہیں، اینڈ میں پھر اس کے ووٹ پڑتے ہیں. اچھا. تو وہ ووٹوں سے بھی وہ ان کا ایک پورا پروسیس ہے، انٹرنیشنلی وہ چلاتے ہیں.
وہ ایوارڈ بیسیکلی انٹیگریٹی آئیڈیل اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے ایماندار سرکاری ملازم، بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ یہ ایوارڈ مجھے ملا اور ایک انٹرنیشنل ادارے نے دیا. پاکستان میں یہ صرف آپ کو ملا؟ نہیں، میرے بعد پھر یہ اس کے بعد پہلا مجھے ملا فار دی فرسٹ ٹائم، اس کے بعد یہ وقفے سے کرتے رہتے ہیں پھر اور لوگوں، پھر کچھ اور لوگوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کے بیٹے کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس نے بڑا ہونہار ہے اور کم عمر میں اس نے انٹرنیشنل لیول کی کوئی اچیومنٹ بھی حاصل کیا، وہ کیا ہے؟ بالکل جناب، بیٹے نے میرے یہ کیا کہ اس نے او لیول کیا ہے ایٹ دا ایج آف 9 ایئرس. او لیول آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 11 سال کی اسکولنگ ہوتی ہے، 11 جماعتیں کہہ لینا، نہیں نہ وہ 12 ہیں نہ 10 ہیں، 11 اور 3 سال پہلے اب جو نرسری پریپ وغیرہ ہوتی ہے، یعنی 14 سال اگر ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو او لیول کو ایگزام دینے کے قابل ہوتا ہے، اور ظاہر 3 سال کا تو کم سے کم ہوگا تو اسکول جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے 17 سال سے پہلے او لیول نہیں ہوتا. وہ مجھے عطا ملکہ صاحب کی کال آئی، وہ منسٹر تھے جب یہ حارث کا ہوا نا، اسے 9 سال کی ایج میں کیا ماشاءاللہ، اور اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے. یہ پوری دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ ہے سو فار جسے 9 سال کی ایج میں کیا، اور سارے انگریز بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مجھے ملکہ صاحب کی کال آئی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ راج صاحب یہ میں نے او لیول کیا تھا اور میں 22 سال کی عمر میں بھی زور لگا رہا تھا، تو مطلب وہ بیک اپ بھی کر رہے تھے. لیکن نارملی لوگ 18 19 20 میں جا کے یہ کرتے ہیں. تو اور یہ پہلا مسلمان بھی اسٹوڈنٹ ہے، فرسٹ مسلمان امت کا، اور پوری ورلڈ کا بھی یہ سب سے چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے اور ترقیاں دیں. لیکن پھر یہ مجھے بتائیے ایوارڈ کس کا بڑا ہے یا اس کا جو لیول ہے وہ کس کا بڑا ہے؟ لیکن مجھے پہلے ایک بریک لینی ہے، پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور رائے منظور ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا رائے صاحب، بات ہو رہی تھی آپ سے میں نے بریک سے پہلے آپ کے بچے کے حوالے سے، تو ایک کریڈٹ اس کا ہے، ایک ایوارڈ اس کا ہے، اور ایک اس کا اسٹیٹس ہے جو اس وقت اس نے دنیا میں حاصل کیا اپنی محنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. اچھا آپ نے بھی خاصی اچیومنٹس ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے بھی وہ جو ہے، تو زیادہ بڑا کریڈٹ اب کس کا ہے؟ زیادہ بڑا تو دیکھیں نا، یہ ایک اولاد کا ایسا رشتہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی والد کو یا والدین کو اپنی اولاد کی زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ فوج میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ صوبے دار ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا لیفٹیننٹ کیپٹن بنتا ہے، تو وہ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو سلوٹ کروں اپنے ہی بیٹے کو، تو وہ تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک لوگوں کے لیے جو زیادہ میں دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں اور فائدے کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بچے کو ہم نے خود پڑھایا ہے. یعنی 4تھی جماعت کے بعد یہ اگلی جو ساری پڑھائی ہے، 7 کلاسز بنتی ہیں او لیول تک، یہ ہم نے اس کو 1 سال میں کروائی ہیں، اور یہ ہم نے گھر پہ کروائی ہیں، میں نے اور مسز نے. اچھا اب یہ ذرا اسکول والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک بچہ اگر گھر میں، مطلب ظاہر میری جاب بھی ہے، باقی بھی مصروفیات ہے، ہمارا کوئی پڑھنے پڑھانے کا تو کام نہیں ہے نا، اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا ایجوکیشن کا، یہ وہی میں نے کہا نا، پوری قوم رٹا ضرب رٹا برابر ہے رٹا. یہ کہاں پہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا نشان لگا کے باقاعدہ، یعنی آیت ایک آیت ہر پیج پہ آپ دیکھیں گے میرے نوٹس بنے ہوں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سال میں 1 جماعت آپ پاس کریں گے. آپ دیکھیں نا، آپ بہت ذہین ہیں، آپ بہت قابل ہیں، آپ کو جلدی چیز سمجھ آتی ہے، آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا، آپ کے امی ابو پڑھے لکھے. ہم اسکول کی چھوٹے لیول کی بات کریں، ظاہر آپ کا ماحول اور ہے، میرا باپ مزدور ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور میرا دماغ بھی پورا سورا ہے، آپ بھی سال میں 7ویں پاس کریں گے، میں بھی 7ویں کروں گا. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ویئر اٹ از ریٹن. یہ ہم نے پھر ایک آئیڈیا دیا ہے کہ بھئی آپ جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں، آپ ان کو 4 مہینے میں 3 مہینے میں کوئی بھی ڈیفائن کر لی جائے کہ ان کو 4 مہینے میں یہ کلاس پاس کر سکتے ہیں، ان کو 4 مہینے میں آپ آگے پروموٹ کرتے جائیں. جو ذرا درمیانے سے ہیں ان کو 9-10 مہینے سال لگا لیں، اور جو کمزور ہیں ان کو بے شک 2 سال میں ایک جماعت کرائیں. ناظرین بڑی اہم باتیں ہیں. آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں ڈیفینیٹلی وہ خود تو سورس آف انسپریشن ہیں ہی، ان کا جو بیٹا ہے، ان کی جو فرزند ہے، وہ بھی ایک سورس آف انسپریشن ہے اپنی پوری ہماری جو قوم ہے اس کے لیے، آنے والے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے. اہم 3-4 پوائنٹس مجھے میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو میں اس وقت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ان کی بات دیکھ کے مجھے آئی کہ ایک تو پاکستان کے اندر سرکاری افسران کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ دیانتدار ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے میں ایک اور ملک جو ہے، ایک بڑا ملک ہے، وہ ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ پاکستان کے آنیسٹ ترین جو سرکاری افسر ہیں یہ ہیں. میرا خیال ہے اٹس اے بگ اچیومنٹ اور سورس آف انسپریشن فار ادرس. اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں ایک بیٹا ہے جس کو انہوں نے خود پڑھایا ہے،
او لیول ایک مشکل پڑھائی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہاں اسکولنگ کا سسٹم ہے، اس کے اندر یہ ایک نئی چیز بتا رہے ہیں. ہمارے پورے اسکول سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ گھر بیٹھ کر ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں 7 سال کی عمر میں، وہ او لیول کرتا ہے اور یہ والدین کی توجہ کے ساتھ ہوتا ہے صرف، اور کوئی اسکولنگ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کے لیے، ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہماری وہ تمام جو لوگ جو ہو ایٹ دی ہیلم افیئرز، ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم کیسے بہتر کرنا ہے. اچھا رائے صاحب، ڈیفینیٹلی مجھے تو اچھا لگا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. ڈیفینیٹلی ہم تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہم بتا سکیں کہ یار ہماری قوم کے بڑے لوگ ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پر ایجوکیشن کی بات ہوئی، یہاں تو پاکستان کے اندر 2-2.5 کروڑ بچوں کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ان کی اسکولنگ نہیں ہوتی، اسکول سے باہر ہے. اس ساری صورتحال کو آپ پھر کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں نا، جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رٹا طرف رٹا، یہ 2.5 کروڑ والا فگر بالکل جھوٹ ہے اور یہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل 2 نمبری ہے. وہ ایک نے ہماری ہو رہی، کہا کہ یہ تو لیپ ٹاپ پہ ہم وہ رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں فلاں، تو اس سے میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں نا، آپ یہ لیپ ٹاپ سے پوچھیں کہ اس وقت میرے گھر میں کتنے بندے بیٹھے ہیں. اس نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا دیکھیے مردم شماری اگر لیپ ٹاپ پہ ہوتی تو یہ ساری آرمی اور الیکشن سارے ادارے جو ہیں پاکستان کے مردم شماری میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر آپ 4 لیپ ٹاپ رکھتے اور اس پہ آپ کر دیتے. یہ سارا جھوٹ ہے. پاکستان کے ایک ضلع میں یہ کام ہوا ہے، یہ گھر گھر جا کے آپ کو بچے گننے پڑتے ہیں. جیسے ہم بیٹھے ہیں 1 2 3 4، جو مردم شماری ہے کس ضلع میں ہوا یہ کام؟ یہ ہوا ہے غزل میں. غزل ایک ضلع ہے گلگت اور چترال کے درمیان میں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھا، اور کیونکہ میں یہ بہت مجھے تکلیف تھی کہ یار یہ کام ہو جائے، تو میں نے کہا چلے ڈی سی میں اپنے ضلع میں تو کروں. اچھا میں نے اپنے ضلع میں کیا اور ہم نے 1 پیج ایک بچے کے لیے مختص کیا. اب جس کے گھر گئے کہ بچے کا نام، بلدیت، اس کا ایڈریس، اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کی ایج. اچھا اب یہ 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے اسکول گیا اور چھوڑ دیا ڈراپ آؤٹ، ایک یہ گیا ہی نہیں. اچھا وہ ہم نے لکھا کہ اسکول نہیں گیا تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کے باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں وہ سارا لکھے. اچھا اس پہ ہم نے بہت فوکس کیا. ہمیں پتہ لگا جی کہ اس کو مثال طور پر ایک بچہ اونچا سنتا ہے. اچھا وہ کلاس روم ایسا ہے کہ اس کو آواز ہی نہیں آتی، ٹیچر کو پتہ ہی کو نہیں، وہ بیچارے کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں. ایک کو کوئی اور مسئلہ ہے. ایک نے کہا جی جب نوکری نہیں ملنی تو ہم نے کیا کرنا ہے پڑھ کے. اچھا بعض بچیوں کے وہ سوشل ایشوز آ گئے. 10,365 بچے وہاں پہ نکلے. حالانکہ آغا خان کا وہاں پہ بہت ہی زبردست سیٹ اپ ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ سر یہاں تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کیونکہ آغا خان کا سیٹ اپ ہے کوئی بچہ وہ نہیں ہے. جب ہم نے نکالے کونے خدرے سے تو حالانکہ آبادی بہت کم ہے، ظاہر ہے پورے جی بی کی 20 لاکھ ہوگی میکسیمم. اچھا وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو باقاعدہ ہونی چاہیے اس کی باقاعدہ گنتی. اب یہ بات میں نے شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، بلکہ اس طرح بھی نہیں، ہمارے گھٹنے ایسے ٹکرا رہے تھے آپس میں، نہیں وہ بالکل ساتھ. یہ بات میں نے ان کو بتائی کہ 3 مہینوں کے اندر اندر یہ اس کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹ نمبر تو آئے نا. دیکھیں نا آپ گھر میں کہتے ہیں جی بیگم صاحب سے کہ جی کھانا پکائیں، پہلا سوال کیا وہ کریں گی بندے کتنے. اچھا آپ نے یہ بندوبست کرنا ہے اسکولوں کا، کتنے اسکول چاہیے، کتنے کلاس روم چاہیے، یا ڈبل شفٹ یا جو بھی صاحب، پہلے تو پتہ لگے نا ہے بچے کتنے. کسی ضلع میں غزل کے علاوہ یہ گنتی ہوئی نہیں. دیئرفور یہ 2.5 کروڑ والا جھوٹ ہے. اچھا ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ میں نے ڈاکٹر مراد راز صاحب کو لاسٹ ایئر اس کی بریفنگ دی ہے. میں ادھر تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، وہ منسٹر صاحب تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ 14 دن میں بغیر ایک ٹیڈی پیسہ لگائے یہ کاؤنٹنگ آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ نمبر آ جائے گا تھرو ڈی سی، کیونکہ میں نے کیا ہے نا. کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں انٹرنیٹ پہ بتا رہا ہوں کہ ناروے میں ایسے ہوتا ہے تو سویڈن میں ایسے ہوتا ہے. میں تو بتاؤں گا جی غزل میں ایسے ہم نے کیا. اچھا ان کو جب میں نے پریزنٹیشن دی تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ کام ہو سکتا ہے. آگے کرونا آ گیا، اس کے بعد پتہ ان کو یاد نہیں رہا یہ کیا ہوا، پھر میری ٹرانسفر ہو گئی، میں ادھر آ گیا. یہ میں نے بہت لوگوں سے ڈسکس کیا، اور میری اس پروگرام کے چلے توسط سے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے گزارش ہے. اس میں 2 ہی کام ہیں. کوئی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ تو ہے نہیں، چھوٹے بچے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی گنتی کرنا ٹوٹل ہیں کتنے، اور ایک یہ ہے کہ ان کو اسکول میں ڈالنا. ٹھیک ہو گیا. آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ آپ نے ایک دور کے اندر جب آپ کہیں ڈی سی تھے شاید گلگت بلتستان میں، تو آپ نے بچوں کے لیے جو سرکاری اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے جو ٹاپ کرے یا جو پرومیننس شو کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کا آپ نے کوئی پرائز رکھ دیا تھا. تو اس کے پیچھے تھیم کیا تھا، وہ کتنا پرائز تھا، کیوں رکھا آپ نے؟ اچھا یہ جب میں تھا نا گجرانوالہ میں، تو وہاں پہ میں نے بلایا. اچھا یہ بلتستان میں گجرانوالہ میں، ٹھیک ہے. میں ڈی سی تھا وہاں پہ، تو میں نے بلایا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. تو ہم ایسے کمیٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف ساری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ سی او صاحب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ان کا سارا آفیسرز، اور اس طرح پورا میڈیا میں نے بٹھایا. میں نے کہا جی ہمارے سرکاری اسکول کے کسی بچے نے بورڈ میں کیا کیا پوزیشن. ان کا سر ہماری تو کبھی پوزیشن نہیں آئی، پرائیویٹ والوں کی آتی ہے.
میں نے کہا ریزن؟ خیر وہ جب بحث و تمیز ہوئی، نے کہا سر ہمیں انسینٹیو بھی کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ والے وہ میران گاڑی دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ملا کے 9 لاکھ سے اوپر نہیں جاتی. اگر انسینٹیو آپ کو میں دوں تو پھر آپ یہ کریں گے؟ ان کا سر بالکل کریں گے. میں نے کہا چلیں یہ اگر سرکاری اسکول کا بچہ بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے میٹرک میں تو ہم 1 کروڑ روپے اس کو دیں گے. اچھا وہ گرایا صاحب ہیں، بڑے شاندار آدمی، آج کل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ لٹریسی میں، وہ تھے سی او وہاں پہ. اب گرایا صاحب بھی چپ اور ان کی ساری ٹیم بھی چپ. آدھا منٹ بالکل پن ڈراپ سائلنس. تو میں نے کہا گرایا صاحب کوئی بات شاید کریں، میرا خیال تھا کہ آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو. اس نے کہا سر شکر کریں ہم فوت نہیں ہوگا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کروڑ کو. پھر ہم نے میں نے کہا کہ 50 لاکھ دیں گے اس کو جو بچہ ہوگا اور 50 لاکھ دیں گے اس کے ٹیچرز کو. بچہ خود تو نہیں پڑھے گا نا. آدھا ہم نے کیا. اچھا اور میں نے اس میں یہ اعلان کیا، بہت سارے لوگ آئے سر پیسے. میں نے کہا دیکھیں گجرا والا سے میں نے 1 پیسہ نہیں لینا، 10 لاکھ میں خود ڈالوں گا اپنی جیب سے، باقی پوری دنیا میں میرے دوست ہیں اور بڑے سنسیئر دوست ہیں، وہاں سے ہم کنٹریبیوشن لیں گے اور کروڑ روپے یہاں پہ دے دیں گے. لیکن پھر میری ٹرانسفر ہو گئی اور وہ نوبت آئی. وہ کسی کو پرائز ملا نہیں، وہ پھر میرے آنے کے بعد کسی نے کیا ہی نہیں. وہ اسکیم کیونکہ میری ذاتی تھی، گورنمنٹ کی تو تھی نہیں. اسکیم تو بہت اچھی تھی اس لیے وہ ڈائٹ. اور اگر اس طرح کیا جائے کہ اگر کروڑ روپیہ یا 1.5 کروڑ روپیہ آپ اسٹوڈنٹ کے لیے کرتے ہو اور اسی طرح کوئی ایسے ٹیچر سرکاری اسکولوں کے جو بہت اچھی پرفارم کرتے ہیں یا جن کا رزلٹ بہت اچھا تھا ان کے لیے بھی انعام رکھا جاتا تو ڈیفینیٹلی ایک وہ دیکھیں نا صحیح کہہ رہے ہیں. ایک نا اس لیے 50 لاکھ میں نے رکھا. پھر یہی بات میں نے مدرسے والوں سے کی، ان کے جو 5 بورڈز ہیں شیعہ سنی اہل حدیث الگ الگ، ان کو میں نے کہا دیکھیں 5 کو تو ہم نہیں دے سکتے کروڑ، 1 کو دیں گے، لیکن آپس میں بیٹھ کے مجھے میکنزم بنا دیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس بچے نے ٹاپ کیا. پھر میں نے یہی آفر ہیلتھ والوں کو کی اور اس میں ہمارا یہ نہیں تھا کہ کوئی ضروری کوئی بڑے ہوں. میں نے کہا جی کوئی نرس، کوئی چوکیدار، کوئی کمپاؤنڈر، کوئی بھی بندہ جو ایک ایکسٹرا آرڈینری کرتا ہے وہ آپ اس کے پیرامیٹرز بنا لیں، ہم اس کو پرائز دیں گے. ناظرین یہ جو رائے منظور ناصر صاحب نے ایک پرپوزل پہ کام کیا اور بلکہ وہاں باقاعدہ انیشیٹو لے لیا اور ان کی اگر ٹرانسفر نہ ہوتی تو یہ آگے بھی چلتا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہاں پر یہ آفیشیلی کر دیا جائے کہ سرکاری اسکولوں میں جو اسٹوڈنٹ ٹاپ کریں ان کو اسی طرح، یہ نہیں کہ چند لاکھ روپیہ 1 کروڑ 2 کروڑ کا انعام دیا جائے، اس طرح ٹیچرس کو دیا جائے اور اسی طرح اس سسٹم کو تھوڑا سا میں آگے چاہوں گا اور بڑھایا جائے کہ ہر سرکاری ادارے میں لاگو کر دیا جائے کہ جہاں پرفارمنس اچھی ہو وہاں جو آپ ریمونریشن دیں یا کوئی پرائز دیں وہ بھی ایک بڑا پرائز ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے، کافی سارے مسائل جو ہیں ہمارے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اچھا رائے صاحب اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو دنیا بھر کا جو آپ نے سفر کیا، کیا سیکھا؟ اچھا سفر سے تو فرینکلی میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جاتے تھے لمیٹڈ ٹائم کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نا شہر جو گاؤں بندہ جاتا ہے شہر آ کے وہ پہلے بتیاں دیکھتا ہے کہ یار اتنی لائٹیں بھی ہوتی ہیں، یار اتنی اونچی بلڈنگز بھی ہوتی ہیں. تو وہ ہم لوگ ہی اس طرح کا سمجھے نا، اب لنڈن میں گئے تو کتنا ایک میں نے وہاں سیکھ لیا ہوگا. لیکن ذرا چند چیزیں آپ چھوٹی موٹی سیکھتے ہیں وہ آلریڈی بھی ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ صفائی کرنی ہے اور کیو میں لگنا ہے اور فلاں کرنا ہے، تو وہ تھوڑی سی بہتر چیزیں وہ پتہ تو ہمیں آلریڈی بھی ساری ہیں اور وہ ساری وہ چیزیں جو اسلام نے سکھائی. اچھا رائے صاحب ٹیپٹا میں آپ اس وقت سیکرٹری پنجاب ہے، تو ٹیپٹا کے لیے کیونکہ یہ ٹیکنیکل ادارہ ہے اور پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ جناب ٹیکنیکل لوگوں کے پاس نو ہاؤ اور ایجوکیشن ہونی چاہیے. ادارہ تو خاصا پرانا ہے لیکن اس طرح پرفارم نہیں کر سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اچھا بہت شکریہ. ایک تو خیر مجھے آئے ہوئے ابھی کوئی 2-1 مہینے ہی ہوئے ہیں، 2-2.5 مہینے. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی میٹنگ ہو نا جو آفیسر ہوتے ہیں وہ سر میں تو ابھی 1 ہفتہ آیا ہوں، تو ہمارے آفیسر نے کہا کہ 3 دن ہوتے ہیں بس، 3 دن کے بعد آپ پرانے ہو جاتے ہیں. اب میں پرانا ہو گیا ہوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو فنی تعلیم ہے نا، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس میں یہ واحد چیز ہے اس وقت پاکستان میں جو لوگوں کو روزگار یقینی بنا سکتی ہے. اچھا ہمارا آپ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں پاکستان میں جس کو ہنر آتا ہو، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، اچھا کوک ہے، اچھا ڈرائیور ہے، جو بے روزگار ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو آج ایک بندہ رکھنا آپ کو بندہ ملے گا نہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھا بدقسمتی سے ہمارا حصہ اس میں ٹوٹل 1% ہے، جو ٹوٹل ایجوکیشن سیکٹر ہے اسکول کالج ملا کے اس میں جو ٹیپٹا کا حصہ بنتا ہے، یعنی ہمارے 100 اسٹوڈنٹ میں سے 1 ہمارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ سادہ FA BA کرانا ہے تو آپ ایک کلاس روم میں 40-50 کرسیاں رکھیں گے، آپ ایک ٹیچر آئیں گے، پروفیسر وہ پڑھا کے چلے جائیں گے، دیٹس اٹ. ہمارا یہ ہے کہ اب ہم نے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچہ اس کا میکینک بنے. بظاہر پہلے موبائل ہوگا تو اس کو کھولے گا سیکھے گا، پھر کھولے گا سیکھے گا، پھر اگلا کھولے گا تو یہ خراب بھی جلدی ہو جائے گا. اس کا کم از کم کوئی ڈھانچہ، کوئی ماڈل، اس طرح گاڑیوں کے انجنز ہیں، موٹر سائیکلوں کے انجنز ہیں اور بے شمار چیزیں وہ، کیونکہ ٹیکنیکل میں پیسہ بہت انوالو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت کم آیا ہے. اس کی وجہ کہ ایک ورکشاپ جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کی چیزیں جیسے میں بتا رہا ہوں وہ بنتی ہیں اور پھر وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں.
اچھا اب اس 2-1 مہینے میں کرونا شرونا کی بھی رہا ہے، لیکن ہم نے جو کچھ اس میں ایفرٹ کی ہے، سب سے پہلے تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ٹائم پہ پہنچوں، اور باقی سب سے میں ریکویسٹ کروں، اور وہ پھر میری مان بھی جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ ظاہر ایک سرکاری طریقہ کار ہے منوانے کا کہ ہم حاضری کو یقینی بنائیں. لیکن جب بندہ آئے گا نا، مصیبت کیا ہے کہ جو بندہ گھر میں صبح سویا ہوا ہے نا، اس کو اٹھنا عذاب ہے. جب وہ اٹھ گیا، تیار ہو گیا، شیو کر لی، دفتر پہنچ گیا، وہ کہتا ہے یار آ ہی گیا ہوں تو پھر کچھ کر ہی لوں. پھر ہم نے کچھ سٹاف کا یہ کیا ہے کہ کچھ ہمارا بڑا ٹیلنٹ ہر ادارے میں سائڈ پہ کونے کھدرے پہ ہوتا ہے. اس زمانے میں بڑا انتھوزیزم ہوتا ہے، پھر ان کو حالات فیوریبل نہیں ملے، پھر وہ سائڈ پہ ہو گئے، ان کو ایسا ہم نے ٹریس کرنا شروع کیے. ابھی کل میں نے وزٹ کیا شاہ درہ میں، ہمارے 2 ادارے ہیں سیرامکس، جیسے اب یہ برتن پڑا ہے ہمارے پاس، یہ پڑے. اچھا یہ ملتان سے کاریگر بلا کے یہ کیے ہوئے ہیں ہماری وہاں پہ، سمجھے یہ ہمارے یہاں کی پروڈکٹ ہے، یہ یہاں کی پروڈکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ والا ایگزیکٹلی شاید ملتان سے بنا ہو، یہ ادھر سے بنا ہو، لیکن ایگزیکٹلی یہ چیز وہاں بن رہی ہے. بلکہ آپ کسی وقت جائیں شاہ درہ، جیسے ہی آپ یہ راوی پل کراس کر کے آگے جاتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ 300 کنال جگہ ہے ہماری وہاں پہ. آپ اندازہ کر لیں نا کہ گورنمنٹ کا کتنے بڑے سیٹ اپس ہیں. وہاں پہ ہمارے ٹیکسٹائل کا یونٹ ہے، اس کی ڈسپلے شاپ ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کو اس کی ڈسپلے شاپ مین جگہ جو ہے نا، جیسے گلبرگ ہے اور جگہیں، کیونکہ یہ جو سٹوروں پہ چیز یہی ہمارے سے خرید کے وہ بیچ رہے ہیں، وہ ڈبل پرائس پہ بیچ رہے ہیں، تو ہم عوام تک یہ چیز پہنچے. اور اس میں ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں، اور یہ پھر انڈسٹری کو بھی بیک اپ اس میں ہے کہ انڈسٹری نے کہا کہ مثال ایک بندے نے کہا کہ آپ کی مشینیں ہم استعمال کرتے ہیں، انڈسٹری کو کافی سپورٹ دیتے ہیں. ابھی ہم چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے نا یہ کر رہے ہیں کہ آپ چیمبر آف کامرس ہیں یا آپ کی انڈسٹری ہے، آپ بتائیں آپ کو کس طرح کا میکینک چاہیے، ہم اس طرح کا میکینک بنا دیں گے. آپ کے ساتھ لائزننگ ہوگی، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں پہلے سے جاب مل جاتی ہے اس کا کورس ختم کرنے سے پہلے. فی اسٹرکچر آپ کا کیا ہے؟ فی اسٹرکچر بہت کم ہے. اب یہ جو ہمارے سب انجینئر ہیں 3 سالہ جو کوئی ڈپلوما ہوتا ہے، اس کی کوئی 8,000 6,000 10,000 سال کی فیس ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن وہ یہ ہے، میں نے کہا نا کہ اب جو ایک ہماری سمجھے سوشل سائڈ پہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی انگریزوں نے جو کی، انہوں نے یہ جو بنا دیا نا، جو بندہ کام کرتا ہے، نائی ہے، موچی ہے، جو بال کاٹتا ہے یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ترخان ہے. اچھا اس کو ہم نے کمی کا سٹیٹس انہوں نے دیا، ہم نے اس کو کنٹینیو کیا کہ یہ کوئی بڑی، حالانکہ دیکھیے وہ محسن ہے پوری قوم کے. یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں کسی درزی نے سیے ہیں، جوتا کسی موچی نے سیا ہے، کٹنگ ہمارا کوئی ڈائی کرتا ہے. یہ 8-10 لوگ اگر نہ ہوں تو یقین کر لیں کہ ہم تو دوسرے کو پہچان نہ سکے مہینے بعد کہ یہ احسن صاحب ہیں اور یہ رائے صاحب ہیں. اچھا ان محسن، اور حضور پر وسلم دیکھیں نا کیا فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور یہاں جو چودھری ہے جو اس کی محنت پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ چودھری بنا، جو محنت کر رہا ہے اس کو چلا رہا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میڈیا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن چینج کرے کہ بھائی اب دیکھیں نا پہلے ترخان تھے، اب انہوں نے کہا جی ہم تو فرنیچر تھے، سارے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے پکڑ لیا یہ سروس انڈسٹریز والوں کو، یہ جو جوتے بناتے ہیں اور ٹائر وغیرہ، تو وہ حوالدار نے بتایا ایس پی کو کہ سر جی وہ ایک موچی پھاڑ لیا ہے. وہ جب آیا تو پتا چلا کہ وہ سروس کا کوئی ان کا بڑا تھا. تو اب دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ یہ سارے ہنر ہیں اور اس کو لوگوں کو عزت سے ماننا چاہیے. دیکھیں اگر ایک کلرک سے ایک الیکٹریشین ڈبل پیسے کما رہا ہے تو وہ کیوں قابل عزت نہیں ہے؟ ٹیچر، کلرک، نیب کا سے ڈرائیور، یہ سارے پرزے ہیں اسی میں. اس کی وجہ سے شاید لوگ ادھر تو ان کی توجہ کم ہے، توجہ کم ہے یار یہ کوئی لو والی جاب ہے. لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گئی. ہمارے پاس ایک پروفیسر آئی ادھر، وہ ہماری پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے نے یہاں سے ڈپلوما کیا تھا 3 سال کا، ابھی وہ فارن کسی کنٹری میں، اور 7 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے. ہمارے پاس بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں. ابھی ٹیپٹا نے یہ جو کرونا کا ہوا اس میں کیونکہ ادارے بند ہو گئے تو آئی ٹی پہ ہم لوگ شفٹ ہو گئے. ٹیپٹا کے جتنے لوگ ہمارے یہ شارٹ کورسز کرتے ہیں نا، چھوٹے کورسز 3 مہینے 6 مہینے والے، ان کا 25,000 روپے بنتا تھا ایوریج. ہمارے پاس پلیسمنٹ میں ہم نے چیک کیے، انہوں نے 3 مہینے کا کورس ہم نے ان کو کروایا آئی ٹی والوں کا، وہ 36,000 روپے بن گیا. تو ابھی یہ ہماری جو لائسننگ ہے اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس کا رزلٹ آئے گا کہ ہمارا کوئی بچہ بے روزگار نہیں ہوگا اور انڈسٹری بوم پہ جائے گی. چائنیز کوریڈور یہاں پہ آیا اور بہت ساری باتیں ہوئی کہ یار یہاں پہ بھی بہت ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونی چاہیے لوگوں کو. ایک تو یہ کہ آپ کا ادارہ اس میں رول پلے کر سکتا ہے، پھر لینگویجز ہیں اس کے اندر بھی آپ کام کر رہے ہیں. لینگویجز پہ ابھی ہماری کوئی بات چیت چل رہی ہے نمل والوں کے ساتھ، بلکہ بات ہم نے کی ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو سکھائیں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. اب دیکھیں نا ایک بندے کو ہم نے کوکنگ سکھا دی لیکن اس کو کپڑے پہننے بالکل نہیں آتے، ہاتھ گندے، منہ گندا، بندہ کہتے ہیں یار اس سے تو نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے کہیں چھولے لے کے کھا لیں. اچھا اس کو انگلش بالکل نہیں آتی، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کے متعلق جو الائڈ چیزیں ہیں لیفٹ رائٹ وہ اس کو سکھائی جائیں. اس پہ ابھی ہم کر رہے ہیں جی. اچھا یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ملازمین، کیونکہ کیریٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہوتی ہے نا، جزا اور سزا کے ساتھ ادارے چلاتے ہیں. دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری باڈیز ہے نا علیحدہ سے جو اٹانومس باڈیز کہہ لیں، جیسے ہماری ٹیپٹا ہے
یہ لیکوڈیشن بورڈ ہے, ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اور اس طرح کی بات, یہاں پہ کافی ساری فیسلٹیز آلریڈی موجود ہوتی ہیں. باقی ان کا ہم نے یہ کیا ہے کہ جن کے جو کام پھنسے ہوئے تھے نا, وہ میں نے سب کو کہا ہے کہ کسی کی پروموشن لنگر آن ہوئی ہے, کسی کا کوئی اور رائٹ بنتا ہے وہ 2 سال سے پھر رہا ہے, وہ ہم دنوں منٹوں میں کر رہے ہیں. ان کو بتایا ہے کہ آپ جس کام کے لیے بھرتی ہوئے نا وہ کام کریں, آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جسٹ میرے نوٹس میں لے کے آئیں اور ایز کوئکلی ایز پاسبل, مطلب مہینے کا کام اگر ہم 2 دن میں کر دیتے ہیں تو یہ پھر بڑی بات ہے. اچھا, اور یہی گڈ گورننس ہے. آپ جب لوگوں کے, اچھا ضروری نہیں کہ آپ ان کی تنخواہیں کو ڈبل کریں, وہ دیکھیں نا افورڈ ہی نہیں گورنمنٹ کر سکتی, اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی ہماری تنخواہیں ہیں. رائے صاحب, کس کام کو کر کے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے؟ مجھے اسی کام کو کر کے خوشی ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن اس میں میں روزانہ پاکستان کا فائدہ کرتا ہوں, روزانہ میں لوگوں کا فائدہ کرتا ہوں, اور آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ میں 16, 17, 18 گھنٹے کام کرتا ہوں, اور میری دیکھیں نا ماشاءاللہ صحت بالکل فٹ ہے, کوئی مجھے پرابلم نہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر فضل ہے, کیونکہ میں شوق سے کرتا ہوں. یہ میں لیکوڈیشن بورڈ میں تھا, یہ بینکوں میں ایک فراڈ ہوا تھا, اس کے بعد لیکوڈیشن بورڈ بنا, وہاں پہ پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں, 200 ارب کی. تو ایسے ہی میں نے رینڈملی کہنا جی یہ فائلیں باندھے گاڑی میں, اب فائلوں پہ مٹی, اتنی مٹی, 25 سال پرانا ریکارڈ, سر مٹی بہت ہے. میں نے کہا جھاڑ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, وہ یقین کریں گاڑی میں گٹری بندوانی, گھر جا کے میں نے پوری چادر, جیسے وہ ڈاکو نہیں لیتے اس طرح کی 2 چادریں لے کے کہ ناک منہ میں نہ جائے. اچھا, وہ چھنڈ پھونک کے جب ہم نے اس کو دیکھا پڑا تو بیچ میں سے 10 کروڑ کی پراپرٹی نکل آئی, 15 کی نکل آئی, 20 کروڑ کی نکل آئی, اور میں نے وہاں پر 4000 کروڑ کی پراپرٹی نکالی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ اگر آپ محنت کرتے ہیں نا, اب دیکھیں یہ کتنا بڑا سکوپ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے 403 ادارے ہیں پورے صوبے میں. چائنا, جرمنی, جاپان, پوری دنیا ہماری مدد کرنے کو تیار ہے. پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو, انہوں نے کہا جی جتنے فنڈز چاہیے آپ لیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا جی جو چاہیے, مطلب مہینے کا کام ہے, آپ مجھ سے بائی ہینڈ آ کے کروا لیں, میں کرنے کو تیار ہوں. اب اس کے بعد اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری اپنی ڈس آنیسٹی ہے نا. کچھ اپنے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں کہ کیا ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, کوئی ٹائم میں اپنے لیے نہیں نکالتا. میں صرف اور صرف 6 گھنٹے سوتا ہوں, باقی میں نماز بھی مختصر سی پڑھتا ہوں. موسیقی سے شغل ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شاعری اور موسیقی مجھے بہت پسند تھی. میں TTK کی کیسٹس ہوتی تھی وہ پرانی دور میں, تو ہم جاپان سے میں منگایا کرتا تھا. دوست ہے میرے کہ یار وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے جو جاپان سے ہم خود مطلب کسی دوست کا نہ لے کے آئے, اس پہ پسند کے گانے بھروانے. جب بھی آتا ہے نا رمضان شریف یا 12 ربیع الاول, ہر سال میں اس پہ کوئی نہ کوئی ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایک اچھی چیز کرنی ہے اور ایک بری چیز چھوڑنی ہے. تو یہ میں نے کوئی 10-12 سال پہلے فیصلہ کیا کہ میں نے گانے چھوڑ دینے. لیکن اب موسیقی کے بارے میں یہ ضرور ہے, کچھ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے جو نہیں سنے گا وہ دوزخ میں جائے گا, یعنی ایسا کوئی نہیں. یہ ضرور ہے کہ جو سنے گا اس کو یہ جو سزا ہوگی. تو میں نے کہا یار یہ نہ بھی ہوتی موسیقی تو زندہ ہی رہنا تھا, بہت سن لی ہے, بس یہ میں نے فیصلہ. اس کے بعد پھر میں نے گانا نہیں سنا. چلے رائے صاحب, پاکستانی قوم کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور آپ کا میسج اس لیے بھی اہم ہے کہ خود آپ پاکستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں ایک سورس آف انسپریشن آپ کی فیملی بھی, تو ضرور ہماری نوجوان نسل کو بھی کوئی پیغام دیں. بہت شکریہ. دیکھیے پاکستانی قوم کے لیے میرا میسج صرف یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. دیکھیے ملک کی میں آپ کو قدر بتاتا ہوں 10 سیکنڈ میں کہ ملک کا مطلب کیا ہے. ہم نے تو دیکھا نا, کھایا بھی ملک کا, سارا کچھ ملک نے ہمیں دیا, اور اس کے بعد ہماری وہ اس سے محبت ہو ہی نہیں سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی. یہاں سے انڈیا کا بارڈر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, وہاں پر اگر کوئی بندہ ہمارا ہو جائے نا, گولی لگ جائے انڈیا کی, تو وہ شہید ہوتا ہے, اور اس سے 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر ادھر ہوتا ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے. یہ وہ ملک وہ چیز ہے جو آپ کی ہلاکت یا قتل کو شہادت کے درجے پہ لے کے جاتا ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ اس کے حساب 100% ہونا. اور پھر پاکستان اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں 27 رمضان کو ایسے تو نہیں دیا نا, یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اس کا ایک ہی ہے کہ ہم اس میں اپنا پورا زور لگائیں. آگے قبر میں دیکھیں نا, پورا آرام ہی آرام ہے, اور قیامت میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کے بعد بھی جنت دوزخ جو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں سب کو جگہ دے. مطلب یہاں پر 12-14 گھنٹے لگانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ایک ایک پیسہ بچائیں اس کا. جی ناظرین, آپ نے رائے منظور ناصر صاحب کی باتیں سنی, اور پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہوا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.